نبی صالح علیہ السلام کو دے لیجئے۔ انہوں نے قوم کو کہا کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرو، پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ انہوں نے سمجھایا آخرت سے ڈرو، سیدھے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم نہیں تمہیں مانتے، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے معاملے میں ہمارے لیڈر اور قائد بنو گے، تم ہمیں نئے راہ کی طرف بلا رہے ہو، ایک اور طرح ڈال رہے ہو، اس راستے پر ہمیں چلانا چاہتے ہو، ہم نہیں مانتے تمہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں تسلیم کرتا۔ ہاں اگر آپ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی عجیب چیز کر کے دکھائیں۔ فرمایا بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس وقت پتھروں سے مورتیاں بنانے کا کام بڑے عروج پہ تھا۔ انہوں نے کہا پتھروں سے مورتیاں بنتی ہیں اور یہ کام، یہ فن بڑی مہارت کا ہے، لیکن تم پتھر سے حقیقی اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور صرف اونٹنی پیدا ہی نہ ہو بلکہ اپنی مثل بچہ جتنی بڑی خود ہے اتنا بڑا بچہ بھی خود پیدا کرے اور اس کو لے کے ہمارے پاس آ جائے۔ کہا قوم جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہوئے۔ کہا بتاؤ یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بھی پہاڑ ہے، کہاں سے اونٹنی نمودار ہو؟ نکلے پتھر سے۔ تم بتاؤ نا، یہ نہ کہنا کہ اپنی مرضی کی جگہ سے انہوں نے دکھائی ہے، وہاں شاید پہلے ہی پیچھے اونٹنی ہو۔ انہوں نے دور ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، وہ پتھر اور پہاڑ، اس سے اونٹنی نمودار ہو جائے۔ کہا دیکھ لو پھر یہ اللہ کی قدرت اور میرا معجزہ ہوگا، پھر اسے ماننا ہے۔ کہا مانیں گے، ہوتے جائے۔ قوم یوں ساری کی ساری دیکھ رہی ہے ٹک ٹکی باندھ کے بڑی توجہ کے ساتھ۔ ان کے دیکھتے دیکھتے پہاڑ سے اللہ نے ایک اونٹنی کو نمودار کیا، اور وہ اس سے ظاہر ہوتے ہی اپنی جتنا اس نے بڑا بچہ پیدا کیا، اور بچے کو ساتھ لے کے پہاڑوں سے اترتی اترتی قوم کے پاس آ گئی۔ نبی صالح علیہ السلام نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء۔ فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہر چیز ہی اللہ کی ہے۔ یہاں اللہ کی کہنے کا مطلب ہے اس کی خاص قدرت سے ظاہر ہوئی ہے۔ اونٹنیاں پہاڑوں سے نمودار نہیں ہوتی، پیدا نہیں ہوتی، تمہارے مطالبے پر ایسا ہوا ہے۔ یہ میری نبوت کی علامت ہے، گویا میرا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اب اسے مان جاؤ، اس کے ساتھ اللہ کی قدرت کو اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اور اس اونٹنی کو نقصان نہ دینا، عذاب آ جائے گا ورنہ، اور اسے چھوڑ دو زمین میں، جہاں چاہے چرے، جہاں سے چاہے کچھ کھائے، اور پانی کی بھی تقسیم کرو۔ ہمارے کنووں میں ایک دن کا پانی یہ پیے گی، دوسرے دن پانی تمہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے، لیکن اس پہ وہ قرار نہ پا سکے۔ ہمارے ہاں اللہ کی بڑی خاص نعمت ہے پانی، کہ تسلسل سے جتنی بھی ضرورت ہے اتنا، بلکہ یہاں تو اسراف ہوتا ہے، اور وہ بھی اور اس سے بھی زائد موجود ہے۔ اسراف سے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، وافر بھی ہو تو تب بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پوچھئے انہیں جنہیں پانی نہیں ملتا، ان لوگوں کے لیے پانی ہی بڑی آزمائش بن گیا۔ ان کا اتنی قوم کنویں سے پانی لیتی ہے دن بھر میں، اور پھر اگلے دن اتنا جمع ہو جاتا ہے، اونٹنی کتنا پانی پی لے گی؟ 7 دن کا اندر بھی سٹور کرے گی تو روز تو نہیں آ سکے گی نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قدرت تھی نا، وہ اونٹنی اپنے باری کے دن میں سارا پانی پی جاتی۔ اب چاہیے تھا نا وہ اللہ کو مان جاتے، توحید کے اقرار کرتے، نبی کی نبوت کو مانتے، منہ مانگی نشانی ملی ہے، لیکن ماننے کی بجائے وہ انکار کرنے لگے اور مختلف بہانے تراشنے لگے، اور یہاں تک کہ قرآن نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے نبی کی تکذیب کر دی اور اونٹنے کی کچیں کاٹ دیں، اسے قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا،
اللہ نے ان کے گناہ کے سبب انہیں مٹا کے زمین کے برابر کر کے رکھ دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور رب کو یہ بھی خوف نہیں کہ اس سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے، ملیا میٹ کر دیا۔ اس لیے کہ منہ مانگی نشانی ملی ہے، اب بھی نہیں مانتے تو کب مانو گے؟ اور یہ پہاڑ سے اونٹنی کا نمودار ہونا یہ نبی صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ قیامت تک ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، پہاڑ سے کوئی اونٹنی نہیں نکال سکتے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ اور جو صرف عقل کے غلام ہیں، ایمان سے محروم ہیں، وہ اس بات کو مانتے بھی نہیں، تسلیم بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یہ عقل سے وراء الورا چیزیں ہوتی ہیں۔